السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قرآن مجید کے درس کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم پھر ایک بار ہر اتوار کی طرح آج بھی بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں حاضر ہیں۔ اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد حسینی میں بسرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری سجادہ نشین و متولی بارگاہ ٹیکمال صدر کل ہند جمعیت المشائخ یہ محفل منعقد ہوا کرتی ہے، اور جس کے انتظامات کی نگرانی مسجد حاضہ کے متولی علی جناب سید دستگیر پاشا یامین قادری صاحب کیا کرتے ہیں۔ آج کے درس کے لیے میں نے ایک ہی آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس آیت پاک کا تعلق سورۃ الزمر سے ہے، اور یہ سورہ زمر پارہ نمبر 23 میں شروع ہو کر پارہ نمبر 24 میں ختم ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے
مختلف مقامات پر کافر، مومن، اچھے، برے، جنتی و دوزخی، ان لوگوں کا تذکرہ الگ الگ انداز سے فرمایا۔ کہیں فرمایا جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں، جو اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ختم قرآن ہوتا ہے تو اس میں پڑھتے ہیں لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ۔ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں، اس سے اوپر کی آیت میں فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے ہیں معبود، اور اللہ کے خلاف ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا جب ذکر ہوا تو اللہ کے حبیب سے اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے، وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، جھوٹے معبودوں کی طرف متوجہ ہو، اس سے کہہ دیجیے قل تمتع بکفرک قلیلا، اے کفر میں آلودہ شخص، تو اپنے کفر کی وجہ سے تھوڑا فائدہ اٹھا لے، تھوڑا فائدہ اٹھا لے، انک من اصحاب النار، لیکن تو بے شک دوزخ والوں میں سے ہے۔ تو جو لوگ دنیاوی تھوڑے سے فائدے کی خاطر کفر اختیار کر لیتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یا غلط راستے کو چن لیتے ہیں، یا دکھانے کے لیے ہی صحیح، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی صحیح پوجا پاٹ کر لیتے ہیں، ان کے جیسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے بہت بڑا ایمان پر اثر پڑتا ہے، اور وہ بندے ایمان کی سرحدوں سے نکل کر کفر کے وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سیاسی معاملات میں کچھ لوگ اتنے حد سے آگے بڑھے کہ نام کچھ تھا، کام کچھ کرنے لگے، لیکن جب حکومت ختم ہو گئی اب کیا ہے؟ فائدہ اٹھا لو تھوڑا، لیکن آخرکار انک من اصحاب النار۔ ایک اور صاحب تھے جو بننے کی خواہش میں کچھ کرے لیکن بن تو نہیں سکے، لڑائی میں کوئی اور آگے نکل گیا۔ تو ایسی باتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں، آپ کے ہمارے لیے بھی آنکھیں کھولنے کی ہیں کہ کہیں ہم دنیا کی خاطر آخرت کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں، تھوڑی دنیا کے فائدے کے لیے کہیں ہم ایمان کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنی طور پر، میں میرے طور پر، مجھے میں جانچتا رہوں، آپ کو آپ جانچتے رہیں، دوسروں کی بولنے سے پہلے خود میں سمجھ جاؤں کہ کہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھا لے، مگر یہ تیرا کفر تجھے لے جا کر پہنچائے گا دوزخ میں۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخ والا ہے، آگ والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ اب وہ بندہ
جو قانت ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، آنا اللیل، رات کے کناروں میں تہجد گزاری کیا کرتا ہے، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، قائمن، قیام کرتے ہوئے، رات کے کناروں پر، یعنی رات کے ایک کنارہ عشاء کا ہوتا ہے، ایک کنارہ فجر سے پہلے تہجد کا ہوتا ہے یا فجر کا، تو جو صبح اٹھے فجر کے وقت میں یا فجر سے پہلے جو تہجد کی ادائیگی ہے اس میں مصروف ہو، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، وہاں کوئی اس کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، بس رونا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے، حالات سنانا ہے اللہ کو، کیونکہ بدلنے والا حقیقت میں وہی ہے۔ تو جو بندہ ایسا عبادت کرے رات میں اٹھ کے، سجدے میں رات گزرے اس کی، عاجزی کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور پھر اس کے باوجود وہ اتنی عبادتوں پر اپنا گھمنڈ، غرور، تکبر، ایروگنس نہیں بتاتا، بلکہ یحذر الآخرہ، آخرت کے بارے میں ڈرتا ہے، کیا ہوتا کہ آخرت میں میرا اتنا عبادت کرے بعد بھی، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، رب کی رحمتوں کی طرف امید لگائے بیٹھا ہے، جو دے گا اللہ ہی دے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گا مجھے، میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پر تو نہیں جاؤں گا، میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت، کسی اور کے متعلق خدائی کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر اس کا یقین ہے، اللہ کی رحمت پر اس کا بھروسہ ہے، آخرت کے بارے میں وہ فکر مند رہتا ہے، راتوں کے وقت قیام کرتا ہے، سجود کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بندہ اور وہ کافر، وہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ وہ جو کافر ہے اوپر جس کا ذکر گیا، اور یہ جو بندہ ہے نیک، متقی، پرہیزگار، عاجز، ساجد، قائم، صائم، لرزنے والا، رحمت کا طلبگار، یہ سب کچھ کرنے والا بندہ، اور وہ بندہ جو کفر میں مبتلا ہو گیا، دنیا کی چمک کو دیکھ کر وہ ایمان کی مٹھاس کو چھوڑ گیا، یہ دونوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا قل، اب آپ فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ پوچھئے لوگوں سے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آخر میں فرما دیا انما یتذکر اولو الالباب، ایسی باتوں سے سبق، نصیحت وہی لوگ لیا کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، بدھیمان ہیں، جو اپنے دماغ کا، عقل کا، سمجھ کا، سوچ کا درست استعمال کرنا جانتے ہیں۔ یہ تو بھی صاحب آیت موجودہ حالات میں تو پوری آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی، ایک کفر والے، ایک عبادت گزار بندے، رات کو اٹھ کر سجدہ، قیام، قعود، رکوع، سجود، عاجزی، عبادت کرنے والے بندے، ان کی تعریف کیا، اور ان کافروں سے کہا کہ تم دوزخ کا ایندھن بننے والے ہو، دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھا لو، تو دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ آپ فرما دیجئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا ایکول ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور ایسی باتوں سے حیثیت، سبق وہی لوگ لیتے ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں۔
تو اب یہاں سے عقل والے لوگوں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے علم والوں کا بھی ذکر فرمایا. علم، نالج. یہ علم والے جن کا مرتبہ اللہ نے اونچا رکھا ہے، یہ علم والے جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ جہالت اندھیرا ہے تو علم روشنی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور علم والوں کی ہر زمانے میں دنیا کو ضرورت رہی ہے. علم والے، اہل علم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ویسے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے. اب آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اگزامپل بتاتے چلوں. آپ نے اس سے پہلے بھی ایک بار سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرشتوں سے ذکر فرمایا، فرشتوں نے اللہ سے یہ معروضہ کیا، ہم ہیں نا، ہم مولا تیری عبادت کے لیے ہم ہیں، پھر یہ اس بندے کو جو خون بہائے گا، فساد مچائے گا، اسے کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، نمائندہ نائب بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو اللہ نے کچھ علوم سکھائے اور ان کو فرشتوں کو آمنے سامنے کیا. فرشتوں کو آمنے سامنے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ یہ چیزوں کے کیا کیا نام ہیں؟ تو فرشتوں نے معذوری ظاہر کی، کہا مولا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کو زیادہ علم نہیں ہے یہ چیزوں کا، بس تو نے ہمیں جو جو چیزیں سمجھائی بس وہ ہم جانتے ہیں، ان سب چیزوں کا تو علم ہمیں نہیں ہے. پھر حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا، آدم وہ لوگ تو بتا نہیں پا رہے ہیں چیزوں کے نام، اب تم ہی بتاؤ چیزوں کے نام کیا ہے. تو حضرت آدم نے چیزوں کے نام بتا دیے، کھٹ 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 سب کچھ. تب فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا نیک متقی پرہیزگار سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو علم کی وجہ سے، جانکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام رکھتے ہیں. تب اللہ نے فرمایا آدم کو ریسپیکٹ کرو، ادب کرو، احترام کرو، اور اس وقت احترام کے لیے ان کے سامنے جھک جاؤ. تو یہ پوری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت آدم کی اور شیطان فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا، فرشتوں اور آدم میں کون سپیریئر ہے؟ تو آپ سب کا جواب ہوگا کہ حضرت آدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو مسجود بنایا گیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو پتہ چلا علم والا سپیریئر ہے اور لوگوں کے بنسبت. دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی بندہ انجینئرنگ کرا ہوا ہے تو اس کا پوزیشن الگ ہوتا ہے، کوئی بندہ لیبر ہے، بلڈنگ کے بارے میں یہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو کم پڑھا لکھا ہے وہ نوکر بنا ہوا ہے، اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اس کا باس بنا ہوا ہے. دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو علم کی جو اہمیت ہے وہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے. حضرت آدم
جو اونچا مرتبہ رکھتے ہیں وہ علم کی وجہ سے۔ اب ہم دنیا میں اپنی اتنا کھو گئے ہیں، علم کے معاملات سے قریب ہونا، سیکھنا، سکھانا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ ہم ہر چیز کے حصول کے لیے موبائل پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، لیکن موبائل سے سب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس طرح کوئی موبائل سے صرف عالم نہیں بن جاتا۔ یہاں علم والوں کو اونچے پوزیشن والا بتایا گیا۔ تب آپ دیکھیں علم والے ہر زمانے کی ضرورت رہے ہیں۔ اگر علم والا نہ ہو تو پھر سمجھنا سمجھانا دشوار ہو جائے۔ علم والا کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکنے سے راستے آسان ہوتے ہیں، اسی طرح جو علم والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو اپنی زندگی کا راستہ گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی لائر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہے کیونکہ اس میں ٹائم لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح علم کے ماہر کو بھی دوسرے اور ماہرین پر فضیلت اور فوقیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق عالم پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے عالم کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، عابد کو وہ نہیں دیا گیا۔ عابد عبادت کرنے والا، عالم علم کی مشغولیت میں رہنے والا، علم لینے والا، علم دینے والا، علمی مصروفیات میں رہنے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فضل العالمی علی العابدی، علم والے کو عبادت کرنے والے پر ایسی ہی فضیلت، فوقیت اور اونچا مرتبہ حاصل ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری پوزیشن تمہارے عام آدمیوں پر اللہ نے دی ہے، ویسا ہی ایک نہیں پڑھے لکھے پر پڑھے لکھے کی یہ فضیلت ہے۔ تو اب آج ہم جو لوگ جانکاری رکھنے والے پڑھے لکھے ہیں ان کے بارے میں غور کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو کوئی کچھ فن اختیار کر لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب جب تعلیم کی بات آئے تو وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے انجینئر ہے، اب اس سے کون ٹکر لے سکتا؟ اچھا ہے، ڈاکٹر ہے، کون ٹکر لے سکتا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ سب دنیا کی حد تک ہے۔ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن دنیا کے سارے علموں میں سب سے اونچا علم کون سا ہے؟ تو بتائے سب سے سپیریئر علم قرآن مجید کا ہے، کیونکہ دنیاوی جتنے علوم ہیں وہ دنیا کی حد تک کام میں آتے ہیں، اور قرآن مجید یہ بندوں کا لکھا ہوا یا بندوں کی تخلیق نہیں، یہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے، اللہ سے منسوب ہے۔ تو اس لیے جو قرآن جانے، قرآن کے علوم سے واقف ہو، وہ اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اس کے برکات سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو
قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بولنے پڑھنے سننے میں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اپنے آپ کو دیگر مصروفیات میں بزی کر لینا آسان ہے، لیکن ان میں سے ٹائم نکالنا اللہ کے کلام کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں بے شبہ وہ بہترین افراد میں گنے جاتے ہیں. یہاں یہ آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. علم کے حاصل کرنے کا مقصد اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میں یہ کورس کروں گا تو اتنا کماؤں گا، یہ کورس کروں گا تو اتنا کماؤں گا، میں یہ بنوں گا تو ایسی کمائی ہوگی، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے مقصد ہی بدل دیا اپنا. علم کا حاصل کرنا کمانے کے لیے نہیں ہوتا، ہم نے لوٹ جوڑ دیا اس کو. علم کا حاصل کرنا، خواہ کچھ بھی سیکھیں آپ، بندے کو غلطیوں سے بچانے، غلط راستے پر جانے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمیز پیدا کرنے، اچھے اور برے میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا نام علم ہے. اگر ہمارا مقصد علم دنیا کمانا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں جھوٹ موٹ پڑھ لکھ کے بھی ہم ظالم بن جائیں گے. برا مت مانیے، ایک صاحب نے سنایا اس لیے عرض کر رہا ہوں. بولے ہمارے سوسائٹی میں دو قسم کے یعنی پیشے ایسے ہیں جو حقیقت میں کام ایک ہی کرتے ہیں. بولے خالی نام بدلا ہوا ہے. بولا کیا ہے بھائی؟ ایک تو گوشت کی دکان چلانے والے احباب، دوسرے ڈاکٹرز. ارے میں بولا بھائی کہاں سے کہاں ملا دے رہے ہیں آپ؟ تو بولے ہر فیلڈ میں اچھے برے ہوتے ہیں، میں بروں کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کو چھوڑ کے. اچھے تو اچھے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کس طرح علم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لگا کے اب اسی طرح لاکھوں لینے کی چکر میں بندے کو دیوانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کو. آپ کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، چلو آپ کا آپریشن کرنا پڑتا. آپریشن کے لیے اس کی اتنی فیس اتنی اس کی تھی. ارے بھائی میں ٹیسٹاں کرا کے وہ سامنے چلتے یا پھر کرانا پڑتا. خالی میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا کے ان کو برا بھلا بولنا یہ مقصد نہیں ہے میرا. میں خالی آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو. ان بھی کاٹ رہا، ان بھی کاٹ رہا. کیوں؟ اس نے حصول علم کا مقصد پیسہ کمانا بنا لیا. کیا کرتے ڈاکٹر بن کے کیا کرتے؟ پھول کماتا ہوں پیسے، ہو گیا. اسی طرح ایک اور ایک ہے ٹیچر. ایک زمانے میں ڈاکٹر اور ٹیچر یہ دونوں بڑے محترم پروفیشن سمجھے جاتے تھے. اچھے برے لوگ آج بھی ہیں، اچھے آج بھی ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے کیسا کماؤ، کیسا کیا مل رہا ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ایک صاحب کی مجھ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا صاحب میں بچہ بڑا ہو رہا، کہاں ڈالوں؟ اسکول میں ڈالوں. میں بولا بھائی میں کیا بولوں، دیکھیے آپ تلاش کریے. سروے کر کے آئے، آ کے بولے صاحب یہ اسکول ہے یا اتنی فیس ہے، یہ اسکول ہے یا اس سے ڈبل ٹیبل فیس ہے، مگر ریزلٹ یہ ہے دونوں کا ریزلٹ برابر ہے. بولے میں بولا پھر انہوں فیس کیوں زیادہ لے رہے ہیں، انہوں فیس کم کیوں لے رہے ہیں؟ تو بولے صاحب پڑھائی تو وہاں بھی وہی ہو رہی، پڑھائی یہاں بھی یہ ہو رہی، یا شو پٹ اپ زیادہ ہے.
دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ شو پٹ اپ کے لیے بولے نہیں صاحب آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وین ہے، وین آئیں لے لیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روزانہ بچے کا ہوم ورک آپ کو آن لائن ڈالیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پہ بیٹھیے. اور مہینے کو تنخواہ اس کی فیس کتنی لے رہے؟ مہینے کو 20,000 روپئے اس کی بچے. جبکہ وہ دوسرے اسکول میں 20,000 پورے سال کی فیس ہے. کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پڑھنے کا مقصد بدل دیے. کیوں پڑھنا؟ کمانا ہے. میرے بھائی، کمانے کے لیے پڑھائی نہیں ہوتی، پڑھائی تو انسان بنانے کے لیے ہوتی. اسی لیے ہم آج ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہیں. ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن ان ڈگریوں کے رکھتے ہوئے ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت نہیں ہے، ان کے پاس ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کے پاس صرف پیسہ 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 پیسہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ مقصد ہم نے بدل دیا، جبکہ علم کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ جانکاری رکھنے والا سوچ الگ رہتی اس کی، اور کون سا کام کس ڈھنگ سے کیا جائے، غلط کو غلط سمجھ کے صحیح کو صحیح سمجھ کے. یہ ٹیچروں کا حال ہے. ایک صاحب ڈاکٹری لائن میں گئے، کچھ پڑھ کے بولے ٹھیک ہے بھائی وہ دواخانے میں جا کے کام کرو. کام کرنے پر انہوں خود سنا ایسے، رات میں ڈیوٹی تھی، ایک بندہ پیٹ میں درد بول کے آیا، آتے اس کو بولے نہیں بھائی تمہارے کو ایسیڈیٹی ہوا، جاؤ یہ گولی کھا لو بول کے 4-5 روپے گولی دی تھی، چلے گیا. اب وہ ڈاکٹر صاحب کو دواخانے والے صاحب جو چلا رہے تھے وہ ڈانٹنے لگے، بولے کیا مسئلہ بنائے آپ کو یہاں رکھے، آپ ایسا کرتے کیا ہوا، کیا کرا بھائی، صحیح تو کرانا. بندے کو دیکھا ایسیڈیٹی، نہیں ایسا نہیں کرنا، پھر کیسا کرنا. انہیں وہ حالت میں آتا اس کو ڈرانا، ارے تمہارا بی پی چڑھا ہوا ہے تو لٹانا، اس کو لٹا کے جو ہے یہ سوئی لگانا وہ سوئی لگانا. اس کی بل کم سے کم 500 کی تو بنانا، پھر کیسا چلیں گے دواخانہ. لیکن یہ میں کسی اور مقام کی بات نہیں، یہیں کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد کی. تو کمانے کا مقصد اگر بدل جائیں گا. ایک واقعہ ہے جو واقعہ سنانا چاہ رہا تھا میں، اس سے پہلے یہ باتیں ہو گئی. کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، 3ری-4 صدی کی بات ہے. اس وقت کا جو رولر تھا اس نے ایک بڑا مدرسہ کھولا، اسکول سمجھیے اس زمانے کا. اور اس میں دیکھیں کہ دن بدن بچوں کا لیول گرتا جا رہا ہے اور کوئی قابل لوگ پیدا نہیں ہو رہے. تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ ایریے میں بند کر دینا چاہیے، غیر ضروری پیسے جا رہے ہیں، تنخواہوں کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس کو خیال آیا کہ بند کرنے سے پہلے دوسروں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے میں خود جا کے ایک مرتبہ وہاں کا جائزہ لیتا ہوں. وہ گیا جائزہ لینے کے لیے، وہاں جا کے دیکھا، شام کے وقت گیا. مدارس میں شام کے وقت میں تعلیم ہوا کرتی تھی، دن کے پڑھ کے ہاسٹل تھا، وہاں گیا. وہاں جا کے دیکھا تو ادھر ادھر بھاگ دوڑ چل رہی ہے، بچے. بھیس بدل کے گیا، پہلے زمانے میں فوٹو تو نہیں تھی، یہ بادشاہ بول کے عام آدمی کی طرح گیا. جا کے دیکھا، صاحب میں جا رہا تھا، دیکھا مدرسہ ہے، ملنے آیا بچوں سے. ایک بچے سے پوچھا کیا بابا تم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں. اور کیا بننے والے ہیں؟ ہمارے ابا فلاں جگہ کے گورنر ہے، میں بھی پڑھ لکھ کے گورنر بنوں گا. آپ میں فلاں جگہ کے جو ہے ہمارے وہاں جج ہے، قاضی ہے، پڑھ لکھ کے جج بنوں گا، فیصلے کروں گا، فل پیسے کماؤں گا. یہ چل رہا چاروں طرف. میں ہمارے بابا یہ ہے، ہمارے کو بچانا ہے، اس حال سے کر رہا ہوں، ہمارے بابا یہ ہے. اس دوران اس نے ان سب لوگوں کے جوابات سے بہت تکلیف محسوس کی اور کہا یہ بیکار ہے، لوگ سب اصل مقصد سے ہٹے ہوئے، بند کر دینا چاہیے مدرسہ. چلتے چلتے ایک کونے میں بچہ چراغ لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا
ان لوگوں سے تو اتنے باتیں کرا. وہ بچے کہنے گیا, جا کے بولا, کیا بابا کیا پڑھ رہی ہیں؟ کچھ بھی پڑھاؤں گا, آپ کو کیا کہا میرے سے؟ پلٹ رہا تک نہیں, بات تک نہیں کر رہا بچہ. میں پڑھ رہا ہوں, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں میرے کو آپ؟ چراغ لگا لے پڑھنے میں, دیکھ رہا تک نہیں کون ہے. نہیں بابا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں. نہیں آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ دوسروں سے میں ملا, انہوں فلاں گورنر کے بیٹے گورنر بنتے گئے تھے, انہوں منسٹر کے بیٹے منسٹر بنتے گئے تھے, انہوں رولر کے وہ بنتے گئے تھے, آپ کیا بننے والے ہیں؟ تو انہوں خالی ایک ہی جملے میں پلٹ کے جواب دیا, پھر پڑھنے میں لگ گیا. دیکھو میں علم حاصل کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کروں گا. بولے علم حاصل کر کے اللہ کے لیے حاصل کر رہا ہوں, اپنے آپ کو سنواروں گا اور دین کی خدمت کروں گا. وہ سب عہدوں کے لیے پڑھ رہے تھے, یہ بندہ بولا پھر پڑھنے میں لگ گیا. تو وہ بادشاہ جو وہاں سے رولر نکل رہا تھا, اس بچے سے ملنے سے پہلے تک تو اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں کے سب لوگوں کے مقصد بیکار ہیں, کوئی کام کے نہیں ہے, بند کر دینا چاہیے, وہ اچھا پڑھ رہے نہیں کر رہے ہیں. اس ایک بچے کی بات نے اس کے ارادے کو بدل دیا. بولا کہ نہیں, ایسے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو اتنے فالتو لوگوں میں سے ایک بندہ بھی اگر اچھا نکل گیا. چنانچہ وہ مدرسہ چلتا رہا, اور آپ جانے وہ سب کون تھے کیا تھے نہیں معلوم, لیکن وہ جو بچہ بادشاہ کی طرف توجہ تک نہیں دیا, پڑھنے میں مصروف تھا, چراغ لگا کے چراغ میں پڑھنے کی دھن میں تھا, کتابیں ٹٹولنے میں تھا, مصروف تھا, وہ کون تھا؟ جب بڑا ہوا تو دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے. یہ ہے امام غزالی. ہمارا مقصد بدل گیا علم کے حصول کا. ہر چیز میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے, اور ہر کسی کے منہ میں زبان آ گئی ہے, اس کو ٹوک, اس کو ٹوک, اس کو تنقید, اس کے اوپر, اس کے اوپر. ارے صاحب اصل دین کا کام ہی کوئی نہیں کر رہا. دین کی تعلیمات کو سیکھ کے اس کو پھیلانے کی فکر اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا جذبہ, معاشرے کو سدھارنے کا خیال, ہر ایک کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا بس ایک خط سوار ہے. تو بہرحال لا یستوی, برابر نہیں ہے. اب اس میں یہ بتایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہوتے؟ نہیں ہوتے, ہرگز نہیں ہوتے. اور بے شک انما یتذکر اولو الالباب, ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب, عقل والے ہیں, سمجھ والے ہیں. سمجھنا یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ کس کو بنا رہے ہیں, مقصد کس کو بنا رہے ہیں. آپ اگر مقصد صحیح رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کی خدمات کو اللہ تعالی قبول کر کے آپ کی دنیا بھی چلیں گی, پیسہ بھی آپ کو جتنی ضرورتیں ملے گا, آپ کی خدمات قبول ہوں گی. اب دیکھیے مدرسے کھلتے ہیں, بہت کچھ شہرا ہوتا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تھوڑی دیر کے لیے ذکر کروں گا جنہوں نے بھی کام کیا. مقصد ان کا پیسہ کمانا نہیں تھا, مقصد ان کا کوئی بڑے منسٹر بننا نہیں تھا, مقصد ان کا اللہ کے دین کی خدمت تھا. اور ان کی خدمت قبول ہوئی تو آج ہم 150 سال, اور وہ حضرت کا وصال ہو کے 109 سال ہو چکے ہیں, آج ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے جو خدمات انجام دی تھیں اس کا فائدہ آج ہم اٹھا رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان, جن کا ایک لقب فضیلت جنگ بھی ہے, اس عظیم
شخصیت کو ساری دنیا کیوں جانتی ہے؟ جانے والے آنے والے تو آئے جائی جا رہے ہیں. کیوں جانتی ہے؟ اخلاص. کتنے مدرسے کھل رہے ہیں، بند ہو جا رہے ہیں. آپ کا اخلاص، للہیت، خلوص، محبت جو لیا وہ دینا ہے پبلک کو. اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ رسول بھی اسے اپنے کام پہ لگا دیا کرتے ہیں. چنانچہ یہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی طرف سے حیدرآباد بھیجے گئے تھے. ہے وہ یہیں کے دکن. دکن کس کو کہتے ہیں؟ حیدرآباد تو اب ایک چھوٹا سا شہر ہو گیا ہے جو سکندرآباد کے بازو ہے، لیکن حیدرآباد دکن جس میں 16 ڈسٹرکٹس تھے، اور ان 16 ڈسٹرکٹس میں سے ناندیڑ، بیدر، پربھنی اور آپ کے گلبرگہ، یہ سب کچھ، گلبرگہ تو تھا، ناندیڑ تھا، یہ سارے علاقے دکن کے علاقے کہلاتے تھے. عثمان آباد، بیڑ، ان سارے علاقوں پر جو آصف جاہی حکومت تھی اس وجہ سے اس کو دکن اسٹیٹ بولتے تھے. جو پولیس سیکشن کے وقت میں بھارت کے آزاد ہونے کے بعد حکومت ختم ہو گئی تو اسی کے ایک ضلع ناندیڑ سے آپ کا تعلق ہے. دکن کے ہی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی اور وہاں سے آپ حیدرآباد تشریف لائے، اور آپ کی اتنی عظیم خدمات ہیں کہ رہتی دنیا تک آپ کی ان خدمات کا چرچا ہوتا رہے گا. یہ ایک جملہ بول دوں گا تو آپ بولیں گے بھائی سبھی لوگ بولتے خدمات ہیں. کیا خدمات ہیں؟ ایک ہو تو گناؤں، دو ہو تو گناؤں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں کہ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی جب مدینہ چلے گئے تھے رہنے کے لیے تو وہاں حضور کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں جب واپس آئے تو ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. شالی بنڈے پہ آپ جب چڑھاؤ چڑھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ گنبد شریف ہے، حضرت زما خان شہید ہے ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ. وہ تھے محبوب علی پاشا کے استاد. ان کو یہ مہدویوں نے شہید کر دیا. تو ان کی شہادت کے بعد وہ عہدہ خالی تھا. سب لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی بہت بڑے اونچے گھرانے کے بھی ہے، علمی شخصیت ہیں، آپ ان کے خدمات سے فائدہ اٹھائیے. تو وہ محبوب علی پاشا کے استاد بنے پہلے، پھر اس کے بعد عثمان علی پاشا کے استاد، نظام 6 نظام 7 کے، پھر ان کی اولادوں کے استاد. 3 یا 4 پوچھنا پڑے آپ کے پاس حضرت کے بعد. تو آپ کے ذریعے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا. بیچ میں آپ کو مذہبی امور کا انچارج بنایا گیا تھا، تو آپ نے اس وقت مذہبی امور کے انچارج کے طور پر پورے دکن کے علاقے میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آپ اگر سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اچھا ایسا بھی ہے کیا، ایسا بھی ہے کیا، ایسا. دراصل وہ اسلامی حکومت تھی ایک طرح سے، اس میں ہر ایک کے حقوق تھے. اور اس وقت جو لوگ ستی کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو بلی دے دیتے تھے وہ رکوایا آپ نے. اس کے علاوہ اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی طرف سے ایک زبردست کارنامہ یہ ہوا کہ جو ریلیجیس سروسز انجام دینے والے ہوتے ہیں، جیسے امام، مؤذن، خطیب یعنی خالی جمعے کا نہیں بلکہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لیے، ان کے علاوہ قاضی، ایک اور عہدہ تھا ملا. یہ ملا کیا ہوتا آپ بولیں گے؟ ملا بولے تو اچھا نہیں تھا صاحب. ہاں، ہوتا یہ تھا کہ مسلمان شہر میں تو خیر علماء سے مل لے سکتے، لیکن گاؤں میں رہنے والوں کو ہر کسی کو علم کی باتیں معلوم نہیں ہوتی. تو حضرت کیا کیے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں میں سے ایک بندے کو اپوائنٹ کرتے تھے. وہ اپوائنٹ کر کے انہیں کیا کرنا، وہ علاقے میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں کہیں کوئی ذبح کے مسائل ہیں، وہاں سلاٹر ہاؤس ہے، ذبیحہ خانہ ہے، تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا اس کو. کوئی مر گیا، کفن دفن کے سارے مسائل، یہ سب چیزوں سے واقف رکھنے والے کو ملا کہتے تھے. اور
قضات کا نکاح پڑھانے کا کام انجام دینا، مؤذن کو پورے تمام تر مسائل بتائے جاتے تھے، اس کو نماز کا وقت کب شروع ہوتا، کب ختم ہوتا، کیا ہے، کدھر ہے، جنازے کے کام. تو آج بھی جامعہ نظامیہ سے اس پورے جتنے میں کہا پانچ طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں. اس زمانے میں گورنمنٹ سرونٹ کے طور پر بندہ اپوائنٹ ہوتا تھا، وہ ایگزام پاس ہوئے تو بندہ ایگزام ہوا کرتا تھا، یعنی اپوائنٹ ہوتا تھا. امامت کا ایگزام دیا تو انہیں امام بنتا تھا، گورنمنٹ دے دی اس کو. مؤذنی کا ایگزام ہوا کیونکہ ہر آدمی علی نہیں بنتا تھا. تو یہ آج بھی نصاب اہل خدمات شرعیہ کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے آج بھی امتحان ہوتا ہے. عام آدمی اس کو پڑھ کے بہت کچھ اپنی نالج گین کر سکتا ہے. امتحان دے کر کئی لوگ باہر بیرونی ممالک میں جا کر وہاں پہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، مسائل سے واقفیت ہوتی. علم حاصل کرنا ضروری ہے بندے پر. عالم تو علم بہت بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن ہر آدمی کو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا، یہ آپ نے کیا. اور کیا عرض کروں آپ سے میں، رمضان میں اب بھی ہم کہیں دیکھتے ہیں، بچپن میں تو بہت دیکھتے تھے، رمضان میں یہ حکم تھا کہ ہوٹلوں پہ دن کے وقت میں پڑھتے رہنا. مریضاں کھائے یا مسافر لوگ آ کے کھائے تو ان کے لیے اجازت، لیکن عام لوگوں کے لیے پڑھتے پڑے رہنا. اب کہاں ہے؟ حکومت کی طرف سے آپ پورا انتظام کرے تھے. اور اسی طرح آپ کے کارناموں میں اور ایک کارنامہ دیکھیے، آپ 109 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا، تقریباً 150 سال پرانے آپ ہیں، لیکن آج جو چیزوں کی ضرورت پڑی ان چیزوں کے مسائل کو آپ نے جب محسوس کیا. آج ہر بار میں نے آپ کو بھائی آدھار کارڈ دو، وہ کارڈ، یہ کارڈ. مجھے یاد ہے میرے بچپنے میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کس کو بولتے معلوم نہیں تھا. جب ہوش سنبھالا تو جب بولے نہیں برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ایک بول کے جب معلوم ہوا، ڈیتھ کا تو نام ہی نہیں تھا. اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لازم ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی لازم ہے. اسی طرح میرج سرٹیفکیٹ، آدھار تو بعد میں بنا ہے، ووٹر آئی ڈی بعد میں بنا، پاسپورٹ بعد میں بنا. تو اس وقت حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ 200 سال پہلے. آج جو ڈاکومنٹیشن کی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ نے اس وقت لگا لیا تھا، لگا کے آپ نے اپنی طرف سے ایک ریکارڈ بنایا. اور شادی کے موقع پر مسلمانوں کی شادی میں کیا ہوتا ہے، اصل شادی کیا ہوتی ہے؟ دلہن والے بولے بھائی یہ 2 گواہوں کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. دولہے بولے میں نے قبول کیا، ختم. خطبہ پڑھتے ہی یہ کرتے ہی ہو جاتا، خود اتنے پہ نکاح ہو جاتا. یہ لکھنا لکھانا کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کوئی شریعت نہیں لکھنا لکھانا، لیکن ضرورت ہے آج کی. تو آپ جانے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شیخ الاسلام نے اس وقت سے ایک ریکارڈ بنانے کے لیے کہا. وہ ریکارڈ میں دولہے کا نام، اس کے بوا کا نام، دلہن کا نام، بوا کا نام، گواہ کا نام، ایک گواہ اول، گواہ دوم، کون دلہن کا وکیل ہے، کہاں ہو رہا عقد، کون سے مقام پہ ہو رہا، کون سی تاریخ ہو رہا، کون پڑھا رہی. اور اس کے بعد مہر جو ہوتا، مہر بول دیے اتنا، ارے کتنا ہے کہ انہوں بول دیے تھے، نہیں سب کی لکھا پڑی، ہر چیز کی لکھا پڑی. تو وہ ایک ڈاکومنٹیشن ہو گیا، اس کا ڈاکومنٹ بن گیا. پھر وہ خالی ایک کرنے نہیں رہنا، اس کے 6 کاپیاں بننا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ایسا نظام کہیں نہیں ہے پورے انڈیا میں، پورے انڈیا پاکستان میں کہیں نہیں تھا. اب بنا، یہاں کا دیکھ کے بنائیں. ہمارے پاس یہ بنا، کیا کرتے ہیں 6 کاپیاں بنتے اس کے. جب شادی ہوتی ہے قاضی صاحب سے پوچھیے آپ، اس کا ایک کاپی دلہن کو دیتے لال، ایک کاپی گرین کلر کی دولہے کو دیتے. ابھی اور 4 کاپیاں رہتے، ایک قاضی صاحب کے پاس رہتی، ایک آرکائیوز میں رہتی، ایک وقف بورڈ میں رہتی. یعنی اگر کہیں ایک جگہ مس ہوا تو اور اتنے جگہ اس کے کاپیز موجود رہنا. زیراکس نہیں تھا، جب فوٹو نہیں تھی، ویڈیو نہیں تھا، کیسا پکا نظام تھا اس وقت. تو آج بھی اگر آپ کے دادا حضرت، پردادا حضرت کا بھی کوئی عقد معلوم کرنا ہے، آپ جا کے ریکارڈ لے سکتے ہیں. کون پڑھائے تھے، کیا ہمارے پردہ ہے، ہمارے دادا کا کون پڑھائے تھے، کہاں پڑھائے تھے، کون دلہن کا نام، دولہے کا نام، وقت، مقام سب ہے. مہر کیا تھا؟ مہر بھی 2 قسم کا ہوتا، ایک دے دینے
جبھی دے دینا، ایک بعد میں دینا، وہ سب ریکارڈ تھا اس میں. تو جناب یہ ریکارڈ کا بنانا، یہ کارنامہ حضرت مولانا انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آج بھی موجود ہے. اس کو دیکھ کے انڈیا کے اور علاقوں میں اب آزاد بھارت میں کئی جگہ وہ ڈاکومنٹیشن کا کام شروع ہوا. تو بھائی کہنا یہ ہے کہ ایسے بہت سارے اور ان کاموں میں پھر لائبریری، آصفیہ لائبریری بنانے کا واقعہ کیا ہے. آپ کو کسی چیز کے منگانے پر محسوس ہوا کہ ایک عربی کی قدیم پرانی کتاب، اس کا صفحہ پوری بن کیا، ارے بولی اتنی بھاری کتاب ہے یہ، اس کا پڑھا بھوری لکھے بادشاہ کو، بادشاہ شاگرد تھا ان کا، دیکھو پاپا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کچھ کرو، پرانی قدیم کتاباں ضائع ہو رہی، لوگ پڑیاں بنا رہی. تو اس کی وجہ سے پھر حکومت کی طرف سے ان کتابوں کو کہیں چھپانے کا انتظام، دائرۃ المعارف بنا، کہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے آصفیہ لائبریری بنی، پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی. یہ عثمانیہ یونیورسٹی جو قائم ہوئی آپ کو معلوم ہے، اس زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بھی اردو میں بنتا تھا، انجینئر بھی اردو میں بنتا، ہر چیز اردو میں ہوتی تھی. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے جس میں ہر پڑھائی اردو میں ہوتی تھی. اور یہ جو نظامیہ ہیں، آج تو یہ نظامیہ صرف ریلیجیس اسٹڈیز کے لیے مشہور ہے، لیکن پہلے یہاں ریلیجیس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہوتی تھی. چنانچہ آپ آج سنتے ہیں انہوں فاضل نظامیہ ہیں، انہوں کامل نظامیہ ہیں، انہوں عالم نظامیہ ہیں. تو پہلے ایک اب مولوی فاضل، یہ مذہبی تعلیم، اس کے علاوہ منشی فاضل، کلریکل جابز جو لوگوں کو ملتے تھے یہاں سے پڑھ کے ملتے تھے. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، معلوم ہی نہیں ہماری تاریخ ہمارے لوگوں کو. اس یونیورسٹی سے کئی غیر مسلم حضرات پڑھے ہوئے ہیں، بہت اتنی لسٹ ہے. خالی ایک دو نام بول دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ جس کی وجہ سے بابری مسجد کا سانحہ ہوا، کئی زبان آتے تھے اس کو، ان میں یہی پڑھا سے یہی پڑھ کے گیا تھا. تو اس طرح حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی کے فیضان سے کیا مسلم کیا غیر مسلم سب فیضیاب ہوتے رہے. اور آج بھی یہ اوقات صلات کا، نماز کے اوقات جو اس زمانے میں بہت یعنی اعلیٰ پیمانے پر سب کچھ انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا تھا. یہ نظام الاوقات کا جو ہمارا رمضان میں بنتا یا اور پورے نمازوں کا جو بنا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس زمانے کی گورنمنٹ کی طرف سے بنا ہوا ہے، وہی چل رہا ابھی بھی. فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا، ظہر کا ٹائم شروع ہوتا، عصر کا. یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ قرآن حدیث کی روشنی میں رصد کا، جس کو آپ یہاں برلا پلانٹوریم جو بنا ہوا ہے وہاں آفس تھا اس کے تحت یہ سب کچھ کام کیے. ہر کام صاحب، ارے یہاں رہ کے آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے، یہاں رہ کے حضرت کیا کیا کام کرے. بادشاہ کے توجہ دلا کے اجمیر میں مدرسہ کھلائے، ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کو امداد دلائے. اس وقت اس زمانے میں ابھی خالی اب آپ بولیے 100-150 سال پہلے کیا تھا ہوں گا، اس زمانے میں خالی لوگ سوچ رہے تھے، اب تو بہت جانے جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں سب سے پہلی مسجد بنانے کے لیے فنڈنگ کرنے والے حضرت مولانا انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نظام کو بول کیا کروائے تھے. اسی طرح فرانس میں بھی کرے تھے. تو اس طرح یعنی آپ اس زمانے کے اتنے زیادہ یعنی چاروں طرف نظر رکھنے والے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی خود کی کتابیں لکھ کے کئی فتنوں کو دبایا. آپ کو معلوم ہے یہ قادیانیت کا جو فتنہ اٹھا تھا، سب سے پہلے آپ ہی نے اس کے خلاف اتنی موٹی کتاب لکھی، جواب نہیں دے سکا اس کا. اس کتاب کی روشنی میں بعد میں اور لوگوں کتابیں لکھے. پہلے کتاب لکھ کے لوگوں کو متنبع کرنے، وارننگ دینے والے حضرت مولانا انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ پھر جو نظامیہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہاں سے تو ہر سال کتنے علماء نکلتے ہیں. تو یہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی خدمات ہیں. اس سال یعنی جمعرات کے روز 109 سالہ عرس شریف ہونے جا رہا ہے. اور آپ یہ بھی سن لیں، بات چلی ہے تو آپ کی اطلاعات کے لیے، کورٹ میں کسی بھی مدرسے کا کوئی بھی فتویٰ لے گا تو چلتا نہیں. وہاں پہ جامع نظامیہ کا اسٹیمپ پڑا ہوا فتویٰ کورٹ بھی ایکسپٹ کرتا. اتنا بڑا ان لوگوں کا رول ہے یہاں کے لوگوں کی اسلامی زندگی میں
کتنا بڑا اہم رول ہے. اب ہے ٹھیک ہے، بعد میں اور بھی لوگوں نے کام کیا اور بھی مدارس کھلے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ٹھوس کام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ہونے والے جو غیر غلط کام ان کو رکوائے. کئی لوگ کرتے تھے، غیر غلط کام کرتے تھے، کوئی جو ہے کسی مقام پہ عورتوں کو نچاتے تھے، کوئی کچھ کرتے تھے، رکوائے پورے کام رکوائے، پورا رکوا کے صحیح اسلامی سوچ. تو آپ دیکھیے ایک سچا عالم ہو تو اس سے کتنی روشنی پھیلتی، اور اگر علم والا اٹھ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. اسی لیے ایک عربی مقولہ ہے، موت العالمی موت العالم، یعنی کسی عالم علم والے کا گزر جانا، موت ہو جانا، صرف ایک عالم کی موت نہیں ہے، ایک عالم کی موت ہے. بلکہ بولے ایک دنیا چلے گی اس کے ساتھ، اس کا علم، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس سے فائدہ اٹھانے والے. تو حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی اور آپ کی کوششوں میں ایک اور کوشش یہ کہ آپ نے کئی کتابیں لکھی، ایک ادارہ قائم کیا کتابیں چھاپنے کے لیے، مجلس اشاعت العلوم. ہر پہلو پہ کام کیا آپ نے. اور آپ کی ایک کتاب تو اتنی عظیم کتاب ہے صاحب، اتنی عظیم کتاب ہے. جب نئے نئے اٹھ رہے تھے فتنے حضور کی شان و اقدس کے بارے میں، لوگ لب کشائی کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو آپ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران لکھا، اور وہاں ویسے تو آپ پہلے ہی سے اپنے خاندانی یعنی بزرگوں سے بیعت وغیرہ رکھتے تھے. اور آپ کون ہیں؟ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کا نام سنا ہے آپ نے؟ رحمت آباد شریف، وہ حضرت کے ایک خلیفہ ہیں مشہور، ساری دنیا میں ان کا نام مشہور ہے اس زمانے سے. شیخ العربی والعجم حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری ان کا نام ہے. ان کے نواسے آپ کے والد ہوتے ہیں. اور یہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ جو ہے، یہ شجاع الدین حضرت جو عیدی بازار میں درگاہ ہے، یہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ وہی شاہ رفیع الدین صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں. اور آپ یہاں سے پھر مدینہ گئے تو وہاں پر ایک اور بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی، ان کو بھی شیخ العربی والعجم کہا جاتا، حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بیعت بھی ہے، آپ نے ان کو خلافت بھی دی. آپ قادری چشتی سلسلے کے بڑے تصوف کے تعلیمات کو پھیلانے والے. اور آپ نے وہاں جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے انوار احمدی. اس کتاب کے بارے میں ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایسی عجیب و غریب کتاب جس میں حضور کی عظمت کے احادیث کے ذریعے ایسے ایسے دلائل ہیں کہ جن کو پڑھ کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ہر کسی کا. وہ کتاب آپ کی زندگی کا شاہکار ہے. کئیوں کتابیں آپ نے لکھی، کئی لوگوں سے لکھوائیں. ارے اس زمانے کا ایسا زبردست سسٹم قائم کیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میں یہ شکر کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، مجھے یہ فخر یا شرف حاصل ہے کہ میرے ننیال اور ددیال دونوں طرف سے نانیالی لوگ بھی اور ددیالی لوگ بھی، دونوں بھی حضرت بانی جامع نظامیہ علامہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان سے قربت رکھتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ کا جو خاندانی تعلق تھا ہمارے ننیال سے ملتا ہے. اور ہمارے نانا حضرت خواجہ محمد اعظم اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. نانا حضرت کے والد حافظ شاکر اللہ صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ حافظ شاکر اللہ صدیقی صاحب کے حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کے تعلقات بھی تھے، خرابت بھی تھی. چنانچہ تراویح حضرت شاکر اللہ صدیقی صاحب پڑھایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی تراویح میں قرآن سنا کرتے تھے. ادھر سے رشتہ ہی ہو گیا. ادھر سے ہمارے خاندانی رشتہ تو ہمارے دادا حضرت سید الصوفیہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے تلامذہ میں شاگردوں میں سے ہیں. آپ تصوف کا ایک درس دیا کرتے تھے. اس درس میں فتوحات مکیہ نامی کتاب جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، تصوف پر بہت ہی معرکۃ العریٰ کتاب ہے. اس کتاب کو
اپنے شاگرد سے پڑھوایا کرتے، میرے دادا سے، دادا پڑھتے اور حضرت شیخ الاسلام اس وقت اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے. پھر میرے بابا سے دادا کا جو تعلق ہے اور دادا سے بابا حضرت نے جو کچھ علم حاصل کیا اور بابا سے مجھے جو کچھ ملا، اس بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو میرے اور شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے بیچ میں خالی 2 واسطے ہیں، خالی 2 واسطے. اب اگر کوئی اور علماء سے آپ ملیں گے تو انہوں بولیں گے بھائی ہم ان کے شاگرد وہ پھر 3-4 واسطے رہیں گے، یا ہمارے لیے بہت کم واسطہ. 2 واسطوں سے شیخ الاسلام سے شرف تعلم حاصل ہے. بہرحال ہمارا یہ کہنا بطور شکر ہے، فخر کے طور پر نہیں ہے. اللہ والوں سے جڑے رہنا، اہل علم سے ملتے رہنا، زندگی بھی صحیح ہوتی، آخرت بھی سنورتی، سوچنے سمجھنے کا صحیح انداز معلوم ہوتا اور دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا. ورنہ صرف دنیا 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 کے نام پہ آج ہم اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہیں.